یہ شخص میرے باپ کی عمر کا ہے، میری ابھی عمر 16 سال کی ہے، وہ 50 سال کا ہے، آپ مجھ کو کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا بچہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی ابود، اس نے کہا یا اماں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا جو قصہ ہے وہ ایک فیملی قصہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس قصے کو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں اس قصے سے جو ہمیں درس ملے ہیں اس کو ہم اپنی فیملی زندگی کے اندر اپنا سکیں۔ قصے کی راویہ جو ایک وہ خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سعودی عرب کے ایک چھوٹے سے شہر تو نہیں اس کو کہیں گے ہم، ایک چھوٹی سی بستی میں پیدا ہوئی جس میں اس زمانے میں مڈل سکول تھا۔ بہرحال اس زمانے میں مڈل سکول بھی بڑی بات تھی۔ کہتی ہے کہ میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی، اور گھر میں ظاہر ہے کہ گھر گرستی میں میری عمر تقریباً جب 16 سال کی ہو گئی تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرا والد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مجلس کے اندر، وہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے اس کے ہم عمر، وہ تقریباً ان کی 50 سال عمر تھی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یارو میری بیوی بڑی فضول نکلی ہے، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا اور میں نے اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھجوا دیا ہے۔ مراد یہ تھی کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ کہتی ہے کہ میرے باپ کو پتہ نہیں کیا سوچا، اس نے کہا اچھا تمہارے پاس بیوی کوئی نہیں ہے، تم نے شادی کے خواہش مند ہو، میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی تمہیں دیتا ہوں۔ لو جی، اس نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے، تم اگر دیتے ہو تو بسم اللہ۔ کہتی ہے کہ میرا والد میرے پاس گھر آیا، اس نے آ کے کہا بیٹی ایسے ایسے بات ہے، میں نے بات تمہاری پکی کر لی ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا، میں نے کہا ابا جان یہ شخص میرے باپ کی عمر کا ہے، اس کی بیٹیاں اس کے بیٹے میری ہم عمر ہیں، میری ابھی عمر 16 سال کی ہے، وہ 50 سال کا ہے، آپ مجھ کو کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں نے بات کر دی ہے، میری زبان سے بات نکل گئی ہے، اب واپس نہیں آ سکتا میں، بس تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ اور جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے ویسے بھی یہ بات آج سے 40-45 سال پہلے کی بات ہے۔ بہرحال لو جی، وہ کہتی ہے کہ میرے نہ چاہنے کے باوجود میری اس کے ساتھ شادی ہوگی۔ اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ لو جی، جس وقت میں وہاں پر گئی، شادی کے چند دن کے بعد ہی وہ جو بابا اس کو کہنا چاہیے، خیر اس نے جناب میرے ساتھ ظلم، زیادتی، اس کی لمبی زبان، گالیاں، مارنا، ڈنڈا پکڑ لینا، یہی وجہ سے اس کی پہلی بیوی اس کو چھوڑ کے یا طلاق اس نے لے لی۔ بہرحال کہتی ہے کہ میں اپنے والد کے پاس آ گئی، میں نے کہا ابا جان یہ آپ نے مجھے کس جہنم میں ڈال دیا ہے، کس کے سپرد کر دیا ہے؟ اب ادھر میرا والد جو ہے وہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جاؤ واپس جاؤ، جاؤ اپنے خامد کے گھر جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو اس نے کہا سوال ہی پیدا، جاؤ واپس جاؤ۔ اب ادھر حالت یہ ہے کہ میرا جو خامد تھا وہ میرے اوپر ظلم، زیادتی۔ کہتی ہے کہ اسی جہنم کے اندر وقت گزرتا چلا گیا، چلتا گیا تک، اور اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں مجھ کو بیٹا دیا۔ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بچہ جو ہے میرا بھی چند مہینوں کا تھا، پھر میرے خامد نے مجھ کو مارا۔ اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ بات بات کے اوپر اس نے گالیاں دینا، برا بھلا کہنا اور ڈنڈا پکڑ لینا۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے باپ سے کہا دیکھو بات سنو، میں ہر روز مرتی ہوں، ہر روز زندہ ہوتی ہوں، اب ایسا کرو کہ میرے لیے قبر کھودو اور مجھے بے شک دفن کر دو، میں نے اس کے گھر واپس نہیں جانا۔ میرے باپ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ بیٹا پھر اس کے حوالے کر دو، یہ بیٹا تمہارا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ میرا بیٹا ہے، اور بچے کی عمر اس وقت تقریباً چند مہینے تھی۔ خیر لو جی، اس کو مختصر کرتے ہوئے کچھ لوگ اس دوران میں، وہ جو میرا خامد تھا وہ آ گیا میرے باپ کے دروازے کے بیٹھ گیا، اس نے کہا جی مجھے بیٹا چاہیے، یہ اگر نہیں رہنا چاہتی نہ رہے، میرا بیٹا مجھ کو چاہیے۔ اس دوران میں کچھ بڑے لوگ جو سمجھدار لوگ، جو صلحاء تھے، وہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ماں بچہ جو ہے دودھ پیتا ہے، یہ ماں کا حق ہے، یہ 2 سال اس کو دودھ پلائے۔ خیر جی، بچہ انہوں نے 2 سال کے لیے میرے سپرد کر دیا۔ 2 سال گزر گئے، ماں کا کیسے جی چاہتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو جی اس کے حوالے کرے۔ خیر جی، ایک دن ایسا ہوا کہ جب کوئی
2 مہینے 3 مہینے گزر گئے، بچے کی عمر جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے کوئی 26-27 مہینے ہو گئی۔ کہتی ہے کہ ایک دن پھر جو میرا خامد تھا وہ آگے میرے باپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جی یا تو میری بیوی کو اس کو واپس بھیجو، اور ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی، یا میرا بیٹا مجھے واپس کرو۔ میرے باپ نے کہا دیکھو بات سنو، تمہاری بیوی تو نہیں تمہارے پاس آنا چاہتی کسی صورت میں بھی، لیکن بیٹا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ کہتی کہ میں سوئی ہوئی تھی اور میرا بچہ میرے ساتھ سویا ہوا تھا، اور اچانک کیا ہوا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا بچہ نہیں تھا۔ میرے باپ نے کیا کیا، میرے بیٹے کو اٹھایا اور میرے خامد کے سوکال خامد اس کے حوالے کر دیا اور وہ لے کے چلا گیا۔ کہتے جیسے میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں بچہ نہیں ہے۔ میں نے آواز دی ابود ابود ابود، اس کا نام عبداللہ تھا، بچے کا نام عبداللہ تھا، اور بچے جس طرح مائیں اپنے نک نیم سے پکارتی ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو، اماں میرا بیٹا کدھر گیا ہے، ادھر ادھر، اس کو میں نے جی پتا چلا کہ میرے والد نے اس کو اس کے باپ کے سپرد کر دیا ہے۔ کہتی میں روتی رہی، پریشان رہی۔ لو جی چند دن گزرے، میں ماں کی ممتا میں نہ صبر کر سکی۔ کہتی ہے کہ میں نے جس کو کہتے ہیں نا توکل اللہ کیا، میں نے اپنی چادر سنبھالی، ہاں جی شوز پہنے اور بھاگ گئی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ اچھا بیٹا جو ہے وہ جو میرا خامد تھا اس نے اپنی بہن کے سپرد یعنی بچے کی پھوپھی کے سپرد کر دیا۔ میں نے جا کے دیکھا سبحان اللہ، وہ بچہ جو ہے اپنی پھوپھی کے بالکل قریب۔ خیر جی ناظرین کرام، قصہ لمبا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس دوران میں 1-2 مرتبہ زبردستی کچھ لوگ پڑے، انہوں نے کہا کہ ہفتے میں 1 دفعہ ماں کو بچہ جو ہے ملنا چاہیے۔ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ ایک دن وہ کہتے ہی ہے کہ مجھے پتا چلا کہ بچہ میرا سکول میں داخل ہو گیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن میری پوزیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ اور بہت زیادہ سختی کہ واپس جاؤ اپنے خامد کے پاس واپس جاؤ۔ میں نے کہا کوئی بھی صورت ہو میں واپس نہیں جاؤں گی، جو ہونا ہے ہو جائے۔ ناظرین کرام، کہتی ہے کہ یہ جو ایام گزرے، سال گزرے، یہ کچھ نہ پوچھیں، جہنم میری ساری، اور اس وقت میری عمر تقریباً 22 سال ہو چکی تھی۔ اچھا جی اب ہوا یوں کہ ہمارے جو گاؤں ہے اس میں سکول کھل گیا میٹرک تک۔ کہتے ایک دن میں ایسے ہی جیسے ہوتا ہے نا کہ خواب کی حالت میں، تو مجھے کوئی کہہ رہا ہے یا میں یعنی جاگتی سوتی، کسی نے کہا کہ وہ تمہاری نسوانیت کدھر گیا ہے، کب تک اس چکی کے اندر پستی رہو گی، اٹھو اپنی تقدیر خود بدلو، محنت کرو، آگے بڑھو۔ کہتے جب میری آنکھیں کھلی میں نے اپنے والد کو بولا، میں نے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے۔ لو جی کہتی ہے کہ میں نے اپنے اسکول میں میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد اگلا مرحلہ تھا، میں نے یونیورسٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یونیورسٹی ہم سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر تھی، گورنمنٹ کی طرف سے بس آتی تھی۔ کہتے کہ میں نے والد کو جو ہے میں نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے، جو مرضی آپ کر لیں، میں نے پڑھنا ہے۔ اب والد جو ہے وہ جس وقت میں نے قوت طاقت اپنی دکھائی، ہمت دکھائی، میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے، میری جوانی تو آپ نے اس طریقے سے ضائع کر دیا، میں نے پڑھنا ہے۔ کہتے کہ الحمدللہ میں نے کالج کی ڈگری حاصل کر لی، میں نے بی اے کر لیا، اور اس زمانے میں جو بی اے پاس تھے اس کو اسکول کی ٹیچرز لگا لیا جاتا تھا۔ کہتے کہ مجھ کو نوکری مل گئی۔ اب میری تبدیلی وہاں سے ایک شہر کے اندر ہو گئی۔ اب جس وقت میں وہاں پر گئی تو پھر کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ میرے ساتھ استانیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے ان کو اپنی داستان سنائی کہ میرے ساتھ یہ اور یہ اور یہ ظلم ہوا، میری مرضی کے بغیر میری شادی کر دی گئی، میرے ایک بڈھے کے سپرد مجھ کو کر دیا گیا جو کہ مجھ کو مارتا تھا، اور میرے والد کی حالت یہ تھی کہ وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا، بلکہ وہ الٹا میرے ساتھ ناراض ہوتا تھا۔ کہتی ہے کہ کرتے کرتے وزارت تعلیم کے جو اعلیٰ افسران تک یہ بات پہنچ گئی۔ لو جی ایک دن خاتون سپروائزر جو تھی، انسپیکٹر آ گئی، اس نے میری بپتا سنی، مجھے کہنے لگی تمہیں تو ایوارڈ ملنا چاہیے، اور پھر اس نے مجھ کو تشجیع دی۔ اس نے کہا کہ تم نے بی اے کیا ہوا ہے، ماسٹر کیوں نہیں کرتی؟
मैंने कहा करूँगी। कहते फिर मैंने मास्टर किया। जब मैंने मास्टर कर लिया आला नंबरों से, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी पार्टी की, दावत की, लोगों को बुलाया, मेरी सहेलियां आईं, मेरी क्लास फेलोज जो उनको बुलाया गया, मैंने अपनी माँ को बुलाया, अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया। कहती हैं कि हम वो खुशियां मना रहे हैं तो अचानक किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। नौकरानी जो है वो गई, उसने जाके दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि एक शख्स खड़ा है, लंबे कद का, सफ़ेद लिबास उसने पहना हुआ है। उसने कहा कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं जो घर की मालिक है उससे मिलना चाहता हूँ। वो जो नौकरानी थी उसने आके मुझको कहा, कहती है कि मेरे दिल में एहसास हुआ कि ये आने वाला कहीं अबूदी ना हो। कहती है कि जिस वक्त मैं गई तो मैंने देखा एक खूबसूरत नौजवान खड़ा है। कहती है कि मैंने आवाज़ दी अबूद, उसने कहा या अम्मा, और उसके साथ ही उसने मुझे गले लगा लिया। कहती है कि बेटा मुझको कहने लगा अम्मा मैं मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ, अब मुझे तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगा। और फिर उसने कहा कि मेरा बाप जो है वो बिल्कुल बीमार है, शदीद बीमार है, किसी वक्त भी वो मौत का जायका चख सकता है, और अब वो पशेमान है। वो जुल्म, वो ज़्यादतियाँ जो उसने तुम्हारे साथ की है, उसने मुझको ये भेजा है ये कह कर के मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। कहती है कि जल्द ही मेरा खामद फौत हो गया। और फिर उस दौरान में क्या हुआ? इस दौरान में ये हुआ कि मुझे वज़ारत तालीम ने कहा कि तुम PhD करो। कहती है कि मैंने PhD किया, और इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिवर्सिटी के अंदर बतौर एडमिन एक अच्छे ओहदे के ऊपर फाइज हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ है और मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या जो है ये बहुत सारे उन वालिदैन के लिए, उन लोगों के लिए जो बेजा तौर पर अपनी बच्चियों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करते हैं, और ये सिर्फ देखे हुए कि ये हमारा रिश्तेदार है, उसकी बीवी फौत हो गई है, हाँ जी, और अपनी बेचारी लड़कियां जो मासूम बच्चियां होती हैं उनको उनके साथ ज़बरदस्ती ब्याह देते हैं। और फिर जो दूसरा जुल्म ये है, उनके ऊपर जब जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं भाइयों, मैं आपको जो मशवरा देना चाहूँगा, देखिए इस्लाम, और मैं भी आपसे ये बात कहूँगा, घरों को हमेशा आबाद रखना है, घरों को तोड़ना नहीं है, तलाक नहीं लेनी, ना तलाक की नौबत आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्ची जो है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है और हमारे पास वक्त ही ना हो, हम उसकी बात ही ना सुने और हम ये कहें कि जो तुम्हारा खामद कहता है वो सच्चा है और उसके ऊपर जुल्म होने दें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरचंद के आज का ये सोशल मीडिया जो है उसने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है, लेकिन इसके साथ मैं ये फिर पैगाम देना चाहूँगा। एक तो ये है, बहुत छोटी उम्र में बच्चियों को कभी शादी ना करें और उनसे पूछें, उनसे मशवरा करें। ये जो फ़र्क है ना, कई दफ़ा मेरे पास ऐसे मसाइल आते हैं तो मैं से पूछता हूँ कितना फ़र्क है तुम्हारा, मियाँ बीवी का कितना फ़र्क है? 10 साल का, 20 साल का, बात का इससे भी कहीं ज़्यादा होता है। ये उस बच्ची के ऊपर जुल्म है। ये हमारे माशरती वो मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, और थोड़ी सी तवज्जो देने से बच्ची का घर जो है वो जन्नत का नमूना बन सकता है।